الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، الصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من قال به صدق، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. بعد الحمد والصلاة، معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمامی لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں ہر روز اس ماہ نور کی آمد کی خوشی میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور ہر دن آپ ایک نیا مضمون سنتے ہیں اور اس سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں یہ غنیمت ہے، ایسے دور میں ایسا ماحول مل جانا یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس پر آپ لوگ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا قاری وقاص جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ کی فیوز و برکات آپ لوگوں کو نصیب ہوتے رہیں،
اور یہ خیر کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ آج کی یہ مبارک محفل جو ہے مقصد نزول قرآن کے حوالے سے جو موضوع مجھے ملا ہے اسی پر چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ موضوعات کی جب لسٹ تیار ہوئی، قاری صاحب نے مجھ سے شیئر کی کہ یہ لسٹ آپ دیکھیں، تو میں نے ایک جگہ پر تھوڑی سی تبدیلی کی۔ میں نے کہا کہ یہ یہاں پر آپ نے تلاوت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید کے مقصد کے حوالے سے موضوع ایسے ہونا چاہیے۔ تلاوت تو ہم کرتے رہتے ہیں، تو قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے اس حوالے سے یہ موضوع تھوڑا سا تبدیل کر لیں۔ تو آپ نے تبدیل کیا، پنجابی میں کہتے ہیں جڑا بولا ہوا بوا کھولا، یہ پھر میرے ذمہ لگا دیا گیا کہ اب آپ نے اس کو آگے جو ہے وہ اس کو پہنچانا ہے۔ بہرحال یہ میری بھی خوش نصیبی ہے، اس مبارک محفل میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ احباب تشریف فرما ہیں، بالکل اسی سے ملی جلی کیفیات لے کر میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ مختصر محفل ہے اور اس محفل میں ایک جاندار پیغام جو ہے وہ بہت قلیل وقت میں آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ مجھ سے قبل بھی 2-3 دن گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے اور ہم سب کو ہدایت کا نور بھی عطا فرمائے اور ہمیں عمل کا نور عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے اللہ ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کے 2 مقامات سے آیات کو تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ دوران گفتگو ان پر بھی تھوڑی تھوڑی بات ہوگی۔ تمہید میں چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ مقصد نزول قرآن یہی موضوع ہے اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید کا نزول آج سے 14 صدیاں قبل ہو چکا تھا، اور اس کا نور 4 دانگے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق اس سے فیض لیتا ہے، لیکن موجودہ دور کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں۔ اگر ہمارا سلسلہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی ہے بھی تو بس ایک رسمی سا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ میرے صحابہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں مسلمان تو ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن اسلام کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، بس اسلام نام کا رہ گیا۔ مسلمان ہیں جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان پوری دنیا میں 56-57 ملک ہیں، ان سب ملکوں کو مسلم ممالک کہا جاتا ہے، اسلامی ملک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اسلامی ملک تو وہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دین تو پوری دنیا میں کہیں جگہ پر بھی کسی جگہ پر بھی نافذ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت باقی اسلام صرف نام کا ہے۔ گویا حضور نے اسی دور کے متعلق فرمایا ما یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، یعنی لکھا ہوا ہے۔ وہ ہم روز پڑھتے ہیں، قاری صاحب بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچے یاد کرتے ہیں، آپ لوگ بھی وقتاً فوقتاً قاری صاحب کے پاس بھی پڑھتے ہیں، اکیلے بھی پڑھتے ہیں۔
تو قرآن مجید کا وہ رسم الخط جو ہے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، عملاً قرآن بھی کہیں پر موجود نہیں، یعنی قرآن نافذ نہیں ہے، قرآن کا بھی رسم الخط رہ گیا۔ آج ہماری محافل جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، یہاں پر ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ شروع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب کو میں نے دیکھا پچھلے سال سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اس دفعہ انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ان کی قیادت میں جاری رہے گا، یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت جو ایک المیہ کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سنجیدہ لوگوں نے محفلیں چھوڑ دی ہیں۔ آپ تھوڑا سا دیکھا کریں دائیں، آپ تو ماشاءاللہ سارے سنجیدہ بیٹھے ہیں، میں ایک عمومی رویہ جو ہے، ایک عمومی سروے جو ہے آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ جو بڑی محافل ہیں، یہ تو ایک محلے گاؤں کی سطح پر ہے نا، بڑی محافل جو ہے سنجیدہ لوگ محفلیں چھوڑ گئے کیونکہ انہیں وہاں سے مواد ہی نہیں ملتا ہے۔ آج صرف نعت، اور وہ بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ نعت ہماری روح کی غذا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس وقت جو اس کا حال ہو چکا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر ہم لوگ شعر و شاعری کے رسیہ بن چکے ہیں، شعر چلتے رہیں سر دھنتے رہیں، بس یہ ہمارا کام رہ گیا۔ اور ایک اور المیہ ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں یا کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہے، وہ جب تک قرآن اور حدیث پڑھے گا لوگ کہیں گے یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے جو ہم نے سننی ہے۔ لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لوگ بھی غیر سنجیدہ ہو گئے۔ جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک بیان شروع، یعنی یہ بات تو ہم سننے کے لیے آئے، یہ وہ بات ہی نہیں ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ بات اس کے بعد شروع ہوگی جب دوڑے ٹپے سلوڑے مئیے، اور پھر کہاں سے کہاں تک قصے کہانیاں شروع ہوگی، پھر ہم توجہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اب بیان شروع ہے۔ تو یہ اس وقت ہماری ایک مجموعی کیفیت ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ماحول ملا، آپ اس کیفیت سے نکلیں، آپ آغاز کریں، انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھے گا۔ خیر جہاں پر بھی ہو وہ رکتی نہیں ہے، وہ پھیلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے خلوص کو، جذبات کو اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ قاری صاحب کی قیادت میں ان کا بھی سایہ اور ان کی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تا دم آخر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ مقصد نزول قرآن، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی شے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی ہے، کوئی ایک چیز بھی بے مقصد پیدا، اب بس کوئی بھی شے نہیں ہے۔ آپ ایک ذرے سے لے کے صحرا تک دیکھ لیں، ایک قطرے سے لے کر سمندر تک دیکھ لیں، ایک کنکر سے لے کے پہاڑ تک دیکھ لیں، عرش اعلیٰ سے تحت الثری تک دیکھ لیں، کوئی ایک شے بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید نے اولو الالباب کا ذکر فرمایا۔ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو ہوش مند ہوتے ہیں، اہل فہم لوگ، جو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھتے ہیں اور جو کارخانے قدرت ہے، کائنات ہست و بود ہے، اس کی مقصدیت سے بھی وہ واقف ہوتے ہیں، انہیں قرآن نے اولو الالباب قرار دیا۔ ایم اے کر جانے والوں کو نہیں کہا، پی ایچ ڈی والوں کو نہیں کہا۔ اولو الالباب کون ہیں؟ جو مقصد سے واقف ہے، جو رمز کو جانتے ہیں، حضور کی رمز سے واقف ہیں، وہ اولو الالباب ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں جو نشانیاں ہیں نا، وہ کن کے لیے ہیں؟ اولو الالباب کے لیے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا مزید تعارف اللہ نے پیش فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے نہیں ہیں۔ یاد کرنا ایک عمل ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ آئے اللہ اللہ کیا، بس چلے گئے، ختم ہو گیا۔ یاد کرنا اور شے، یاد رکھنا ایک کیفیت ہے، اور یہ دائمی ہوتی ہے، وقتی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام لگے ہوں، وہ چل رہے ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں،
ہر وقت وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اور یہی ان کی پہچان ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں اور استنتاج کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھتے ہیں، ایک ایک پتھر کو دیکھتے ہیں، ایک ایک کنکر کو، ایک ایک پتے کو دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کچھ بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، ہر شے ایک مقصد لے کے اس دنیا میں آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے مقصد چیزیں پیدا فرمانے سے پاک ہے، وہ عبث اور فضول چیزیں پیدا کرنے سے مبرہ ہے۔ تو کائنات کی ہر شے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا مقصد رکھتی ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کے مقاصد و احکام ہم جانتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے مقاصد و احکام ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز با مقصد ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے، جس رب نے ایک ذرہ بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو مخدوم کائنات ہے، پوری کائنات کا چرخ جس کے گرد گھوم رہا ہے، جسے اللہ نے احسن تقویم قرار دیا، جسے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا، کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا، اور اس پوری کائنات کے اندر ہر نظم کو اس کے لیے قائم کر دیا ہے، وہ انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اس انسان کی پیدائش کیسے بے مقصد ہو سکتی ہے؟ تو پتہ چلا ہم بھی چونکہ اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی جو مقصد دیا گیا وہ بہت بڑا مقصد ہے، وہ اس کائنات کا سب سے عظیم مقصد ہے جو اللہ نے ہمیں سونپا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، الیکٹریکل، الیکٹرانکس، مکینیکل، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں، چھوٹی سی موبائل آپ لے رہے ہیں، آپ نے موبائل لیا، اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک بک ملتی ہے۔ کوئی بھی مشین چھوٹی لے رہے ہیں، بڑی لے رہے ہیں، آپ کو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اور اس بک میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، یہ چیز جو بنی ہے یہ کیا کام کرتی ہے، کس کس چیز سے اس کو بچنا چاہیے، آپ کو بچانا چاہیے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے حوالے سے آپ کو ملحوظ رکھنی ہے۔ اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا کون کون سا کام کر سکتی ہے، کون کون سے اس کے فوائد ہیں اور کون کون سے نقصانات ہیں، وہ سارے اس بک کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ ابن آدم کو بھی جب اس دنیا پر بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ابن آدم جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، اور اس کی راہ نجات بھی رکھ دی گئی اس میں، اور جو اس کی گمراہی کے رستے ہیں وہ بھی واضح کر دیے گئے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہہ کے دونوں رستے اس کو بتا دیے گئے، اور اگر اس کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے اس دنیا پر بھیجا ہے، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے۔ آج ایک طبقہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، پاکستان میں تو خیر زیادہ زور آور ہے، جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا جی، اللہ نے، اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، توجہ میری طرف رکھیں، یہ تھوڑی حرکت ہو رہی ہے، بچے بیٹھ جائیں آرام سے۔ ایک طبقہ ایسا آ چکا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے اور پوری دنیا میں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، انسان نے تسخیر کائنات کر لی ہے، پوری کائنات مسخر ہو چکی ہے، گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے ایک محلہ بن گیا ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں ہے، آپ 1 منٹ کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تسخیر کائنات ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کی بات میں بھی باقی وزن ہے، کہ انسان کو اللہ نے جو حواس عطا کیے ہیں، حواس خمسہ، یہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ حواس خمسہ یعنی بولنے کی حس، ٹھیک ہے جی، سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ اللہ نے انسان کو عطا کیے، اور پھر یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ جب پیغام بھیجتے ہیں ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے، عقل یہاں پر ہے، یعنی آپ جب میری بات کو سن رہے ہیں تو آپ کے کان جو ہیں یہ فیصلہ نہیں کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے کان سن کے فوراً پیغام ادھر بھیجتے ہیں، ادھر فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، فیصلہ کرنا یہ ادھر عقل کا کام ہے کہ وہ چیز دور ہے یا نزدیک ہے،
اس چیز کا رنگ کون سا ہے، وہ انسان ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، یہ فیصلہ آنکھ نہیں کرے گی، یہ در سے ہوگا۔ تو حواس خمسہ جو ہیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں اور آگے سے عقل فیصلہ کر رہی ہے۔ تو حواس خمسہ اور عقل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب عطا کر دیے تو اس دنیا میں رہنے کے لیے آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ کافی ہیں، قرآن کی کیا ضرورت ہے، کسی اور الہامی تعلیم کی سے ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا پر بھیجا ہے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حواس خمسہ عطا فرمائے اور اس کے لیے مختلف علم کے ذرائع بھی عطا فرمائے، پیدا کر دیے، اور انہی حواس خمسہ سے وہ علم بھی حاصل کرتا ہے، جوہر عقل سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، آئی ٹی کی دنیا میں انسان کہاں پر پہنچ چکا ہے، تسخیر کائنات ہو چکی ہے، وہ اسی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے ہوئی ہے۔ اور انسان زمین تو کیا اور سیاروں پر بھی جا کے اس نے کمندیں ڈالی ہے، اور وہاں پر رہائش اختیار کرنے کے اب تو منصوبے تیار ہو چکے ہیں۔ تو انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، وہ کس طرح کی ہے، انہی حواس خمسہ کے ذریعے کی ہے، اسی عقل کے ذریعے کی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، حواس خمسہ اور عقل جو ہے یہ واقعی علم کے ذرائع ہے، یہ سب علم کے ذرائع ہیں، لیکن یہ علم کے ذرائع ایک تو محدود ہیں اور دوسرا ان کے اندر غلطی کا شائبہ ہے، ان کے اندر یقین کا نور نہیں پایا جاتا ہے۔ ابھی بات پھر لمبی ہو جائے گی، نظریات اس دنیا میں آتے ہیں، لاجکس لکھی جاتی ہیں، نظریے لکھے جاتے ہیں، قوانین تیار ہوتے ہیں، جو لکھنے والا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے نظریے سے اختلاف کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے کتاب لکھی تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تو میرے سامنے پڑھ، میں اب غلطیاں نکالوں گا، ویسے میں نے لکھی ہے لیکن اب تو پڑھے گا تو میں اس کی غلطیاں نکالوں گا۔ وہ ایک بار کتاب پڑھی تو آپ نے کچھ غلطیاں نکالی، تو 10 15 20 غلطیاں نکلی، آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ، دوبارہ پڑھی تو اس سے ڈبل ہو چکی تھی، کیونکہ انسان جو ہے اس کا علم جامد نہیں ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، اس کا ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو امام شافعی کے سامنے وہ 10 12 مرتبہ کتاب پڑھے گی اور اگلی مرتبہ پڑھی جاتی پچھلی سے زیادہ غلطیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ بس رہنے دو، کیونکہ یہ شان صرف اللہ کی کتاب کی ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے، باقی کسی کتاب کی یہ شان نہیں ہے۔ تو انسان جو بھی علم لے کے آتا ہے، جو بھی نظریہ لے کے آتا ہے، جو لاجک لے کے آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد خود ہی اس سے اختلاف کرتا ہے۔ پتہ چلا حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا جو علم ہے یہ محدود بھی ہے اور غلطی کا شکار بھی ہے، اس کے اندر یقینی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا، اسے ذریعہ علم ایک اور بھی عطا فرمایا، اور وہ ذریعہ علم وحی ہے۔ وہی وہ ذریعہ علم ہے جس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ اور یہ اصول کی بات ہے، آپ دنیا بھر کا علم حاصل کر لیں، تمام علوم حاصل کر لیں، علم کے تمام ذرائع استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ وحی کے نور کو استعمال نہیں کرتے تو آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتے، آپ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہر ذریعہ استعمال کر لیں علم کا، لیکن جب آپ وحی کا نور اس میں شامل نہیں کرتے ہیں، آپ جتنے بھی عقل مند ہو جائیں، آپ کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری موجود ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وحی کا نور نہیں ہے تو آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ اتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ اچھا، قرآن کی ایک عظمت تو وہ ہے جو ہمارے نزدیک ہے، قرآن مجید کی ایک عظمت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، ہمارے شعور کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک قرآن کی عظمت وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایک قرآن کی عظمت وہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے۔ ایک قرآن کی مدح وہ ہے جو رب خود فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، کہ یہ جو ہیرا ہوتا ہے نا، اس کی قدر یا تو بادشاہوں کو پتا ہے جو ہیروں میں کھیلتے ہیں، یا پھر اس کو پتا ہے جو ہیروں کا کاروبار کرتا ہے۔ میرے آپ کی ہتھیلی میں کوئی ہیرا رکھے تو ہم کہیں گے یہ کوئی شیشہ ہی ہے یار، اٹھا کے مارو اس کو،
ہمیں اس کی کیا قدر معلوم؟ تو قرآن مجید کی عظمت کا صحیح ادراک جو ہے وہ یا تو رب کو ہے یا اس کے محبوب کو ہے، یا تو اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے۔ قرآن مجید کی عظمتیں جو ہیں، ہم تو ظاہر بین ہیں، ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں، کبھی تاریخ کو دیکھیں گے، کبھی کسی چیز کو دیکھیں گے، کبھی کوئی حوالے تلاش کر کے لے آئیں گے، لیکن قرآن مجید کی عظمتوں کا صحیح ادراک یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے اندر موجود ہے یا نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ تو اس قرآن مجید کی عظمتوں کا پہلا پہلو جو ہے، اس کلام کی عظمت کا پہلا پہلو جو ہے وہ متکلم کی عظمت ہے۔ دیکھیں نا، کلام وہی عظیم ہوتا ہے جس کا متکلم عظیم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جو بات کرتے ہیں نا، وہ بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ ابھی جو حکومت چل رہی ہے، وزیر اعظم صاحب اگر کوئی بھونگی بھی مار دے تو شاید سرخی لگی ہوگی صبح اخبار کا سب سے بڑی سرخی جو ہوگی وہ اس کی بھونگی ہوگی۔ بھونگی ہی مارتے اور کیا کریں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اقتدار ہے۔ تو کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا کلام کی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اپنی عظمت کے ضمن میں خود جو بیان فرمایا ہے وہ اصل شے ہے، وہ دیکھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قرآن کی عظمت بیان کی ہے وہ اصل ایک چیز ہے جو متکلم کی عظمت کو بھی واضح کرتی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی تمام صفات کا جو جمال ہے وہ قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک اس میں آپ کو ایک صفت متجلی ملے گی۔ رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن آپ جب تک قرآن مجید کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، توجہ کریں، آپ جب تک قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، آپ قرآن کے لیے کبھی وقت نہیں نکالیں گے۔ اس وقت جو انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ اس طرح کہو گے کہ جس چیز سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے وہ وقت بھی نہیں لگاتا ہے۔ فائدہ ہو تو وقت لگائیں گے نہیں یار، فضول کیوں وقت لگائیں؟ تو جب تک آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، آپ کبھی قرآن کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، ایک منٹ بھی نہیں دیں گے قرآن کو۔ آپ وہ جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں، وہ جو اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی قبروں پہ پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھنا ہے وہ آگے چل کے میں عرض کروں گا۔ جو قرآن مجید کی عظمت سے واقف ہوگا، اس کی عظمتوں کا ادراک کر کے جو قرآن کو پڑھے گا، تو پھر وہ باقی صحیح معنوں میں قرآن میں غوطہ زن ہوگا۔ اقبال کہتا ہے نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا قوت ادراک۔ جو قرآن مجید کی عظمتوں کا ادراک رکھتا ہے وہ قرآن مجید کے اندر اترتا ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کی عظمتوں سے واقف ہو گیا، وہ ایک لمحہ بھی پھر قرآن سے دور نہیں رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے ہے، اور پھر وہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ واقف جو ہو گئے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی عظمتوں سے واقف نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، کبھی کبھار پڑھ لیں گے، پھر جی کبھی کبھار پڑھ لیا، کھول لیا، بغیر سمجھے پڑھ لیا اور ثواب کسی اور کو بھیج دیا۔ یہی ہوتا ہے ہمارے آج کل، یہی رہ گئے۔ اب تو وہ حصول ثواب پر معاملہ ختم ہو گیا، اب صرف ایصال ثواب ہی رہ گئے۔ وہ حصول ثواب بھی ہوتا تھا نا ایک، اب تو وہ بھی رواج ختم ہو گیا کہ یار چلو ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حصول ثواب کا جذبہ لے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے، لیکن اب وہ حصول ثواب بھی پیچھے چلا گیا، اب ایصال ثواب آگے آ گیا۔ حضرت اقبال نے پھپتی کسی ہے اس پر اور بڑی ستھری تنقید کی ہے ہم لوگوں پر، آج کے مسلمانوں پر، حالانکہ اقبال ایک صدی پہلے کا کریکٹر ہے۔ اقبال نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا، اس وقت لوگوں کا یہ حال ہو چکا تھا، آج تو بیڑا ہی گرک ہے نا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بآیا تشترا کار جزی نیز کہ از یا سینے او آساں بمیری، کہ اے مسلمان، ہے آج کے مسلمان، تجھے اس کلام کی عظیم آیات سے صرف اتنا ہی مقصد رہ گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر رہا ہے تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھ دو بس، یا اگر کوئی مر گیا تو اس کے لیے پڑھ کے بس ثواب بھیج دو اس کو۔ کلام الہی کی ان عظیم آیات سے تیرا تعلق بس اتنا ہی رہ گیا ہے۔
تو قرآن مجید نے اپنی عظمت کے بیان میں جو مثال دی ہے نا، قرآن مجید اس کی تمثیل دیتا ہے، مثال دیتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں، قرآن مجید کی جو تفسیر سب سے اعلیٰ تفسیر ہے وہ ہوتی ہے جو قرآن خود کرتا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن جو اپنی تفسیر خود کرتا ہے، یعنی قرآن کے ایک حصے کی تفسیر کسی دوسرے حصے پر موجود ہو تو وہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر تفسیر قرآن بالحدیث، دوسرا نمبر آتا ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ اب یہ جو ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن، کہ قرآن اگر نازل ہوتا پہاڑوں پر پہاڑ پھٹ جاتے، اس کی تفسیر قرآن میں ایک اور جگہ پر موجود ہے، سورہ اعراف میں۔ بڑا معروف قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک بار نہیں کئی مرتبہ تشریف لے گئے، ہم کلامی کا شرف ایک بار نہیں کئی مرتبہ حاصل ہوا، آواز آ رہی ہے، صورت نظر نہیں آ رہی۔ تو ہوتا ہے نا، آپ ذرا خود پر بھی امپلیمنٹ کریں نا، کہ آپ کسی کی بات سن رہے ہوں اور وہ تھوڑا سا ہی دور ہو تو آپ کہیں یار یہ پردے ہی ہٹا دو، دیکھ لوں کہ کون ہو تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ لوں۔ ہوتا ہے انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں نا کہ گیٹ کے باہر بڑا نیک بندہ کھڑا ہے، اگر کوئی اسے دیکھ لے گا تو وہ اش کر اٹھے گا، وہ جنتی روح ہے، تو آپ گیٹ نظر آ رہا تو آپ لازمی پیچھے دیکھیں گے۔ بے شک میں آپ کو منع کرتا ہوں آگے دیکھیں، آپ پیچھے دیکھیں گے کہ واقعی وہ بندہ کھڑا ہے، تجسس ہوتا ہے انسان کی فطرت میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کئی بار ہم کلامی کا شرف نصیب ہونے کے بعد ایک مرتبہ ہمت کی، جرت کی، جسارت کی، عرض کی مالک ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا آپ دکھا دے، یہ پردہ بھی ہٹا دے جو بیچ میں ہے۔ تو آگے سے آواز آئی لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ فانی جسم ہے، ان فانی آنکھوں سے، اس فانی جسم سے، فانی دنیا میں تو میرا دیدار نہیں کر سکے۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پر اپنی تجلی بھیجتا ہوں، اگر وہ قائم رہا ہو سکتا ہے پھر تو مجھے دیکھ لی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب وہ تجلی آئی پہاڑ پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں پر رک کر کے میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی بھیجی ہے اس پہاڑ کے اوپر، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا قرآن وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہاں پر جو علماء نے استدلال کیا، استنتاج کیا، نتیجہ کیا اخذ کیا؟ نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جو تاثیر اللہ کی ذات کی تجلی میں ہے وہی تاثیر اللہ کی کلام کی تجلی میں ہے، کہ جس طرح اللہ کی ذات کی تجلی پڑی پہاڑ پر پہاڑ پھٹ گیا، اسی طرح قرآن کہتا ہے میری عظمت سننا چاہتے ہو، ایسے سمجھ نہیں آئے گی تمہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر میں نازل ہوتا پہاڑوں پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے فاش گویم آنچ در دل مزمرست، میں سیدھی بات کرتا ہوں، وہ جو میرے دل کے اندر ہے نا وہ میں سیدھی سیدھی بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ اقبال کہتا ہے این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں کوئی اور ہے، تو اسے کتاب سمجھتے چونکہ لکھی ہوئی تیرے پاس ہے نا، تو لکھی ہوئی چیز کو کتاب ہی کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی خود کو ذالک الکتاب ہی کہا ہے۔ لیکن اقبال چونکہ اللہ شارح قرآن ہے نا، اقبال بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، یعنی اقبال وہ شخص ہے جو نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی قاری کے پاس بیٹھا، نہ کوئی اسے دینی اس طرح کا ماحول ملا، وہ تھرو آؤٹ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، لندن میں جا کے پڑھنے والا اقبال، اسے جب قرآن کا دامن نصیب ہوا، قرآن نے جب اسے فیض دیا، قرآن نے جب اپنا نور اس کے اندر انڈھیلا، تو اقبال بھی کہتا ہے فاش گویم آنچے در دل مزمرست، لوگوں جو دل میں میرے بات ہے نا وہ میں بربنا کہنا چاہتا ہوں، ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں کوئی اور شے ہے۔ اور پھر اقبال نے بہت بڑی بات کی، میں کہتا ہوں کوئی شاعر یہ بات کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی شاعر یہ بات نہیں۔ میں کہتا ہوں اقبال کی شاعری کو ہم نے کیا سمجھے ہوئے، ہم کہتے ہیں شاعری کیا ہوتی ہے، اور جی کوئی پھولوں کی بات کر لی، کوئی کسی عورت کے نقش و نین کی بات کر لی، کوئی کیا بات کرتا ہے۔ اللہ نے جو یہ شاعری کا جوہر عطا کیا ہے نا،
اقبال نے اس کو بتایا، کہا مثنوی یا شاعری مقصود نیست. لوگوں یہ جو میں شعر و شاعری کرتا ہوں نا، یہ اس سے مراد وہ شاعری نہیں جو تم سمجھتے ہو، یہ میرا مقصود نہیں ہے کہ بت فروشی بت گری مقصود نیست، کہ شعر لکھا شعر بیچا اور کاروبار کیا، نہیں. اقبال کہتا نہیں، کشتہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم، میں تو اس امت کا علاج کر رہا ہوں. ایسے نہیں لوگوں نے ان کو حکیم الامت کہا. نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانا اس سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. حضور کی منتشر امت کو جوڑنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اور اقبال نے بڑے درد سے کہا، اقبال کہتا ہے کہ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا. یہ جو شعر یہ غالب کو بھی رگڑا ہے اقبال نے جی، جو اس طرح کی شاعریاں کر گئے نا، کوئی کسی عورت کے غم میں شاعر بن گیا، اسی طرح کے شاعر آج کل ملتے ہیں. کوئی مزاحیہ شاعری کر رہے، یہ جوہر جو اللہ نے عطا کیا. اقبال نے کہا کہ عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں ہے قوموں کے مزار. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خبیدہ اور بدن کو بیدار. یعنی اندر سے ضمیر مردہ کر دیتے ہیں اور شہوت کو ابھارتے ہیں. ایسی شاعری یہ لے کے آتے ہیں. ہند کے شاعر اور صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پر ہے عورت سوار. ان کا مسئلہ عورت ہے، یہ شاعری اس کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ اقبال نے اس لیے نہیں کی. اقبال کہتا ہے فاش گویم آنچ درد المزمرس. لوگوں سیدھی بات کرتا ہوں، جو قرآن نے میرے اندر نور اتارا ہے نا، ای کتاب نیس چیزیں دیگر است. یہ کتاب نہیں کوئی اور شے ہے. اقبال کیا شے ہے؟ کہا مثل حق، یعنی اللہ کی مثل حق پنہاؤ ہم پیداش تو. اقبال کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے نا، زندہ ہو پہندہ ہو گویاستو، جس طرح وہ حی و قیوم ہے، یہ قرآن بھی حی و قیوم ہے. وہ جس طرح باقی ہے قرآن بھی باقی ہے، وہ جس طرح قدیم ہے قرآن بھی قدیم ہے. تو تم اسے کتاب کیسے کہتے ہو؟ یہ تو کوئی اور شے ہے. تو یہ ہی وہ قرآن تھا جو اقبال کے اندر اترا اور اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اور یہی وہ قرآن تھا جو صحابہ کرام کے اندر جب اترا، یہ جب اندر جاتا ہے نا، وہ اقبال کہتا ہے چوں بجا در رفت جا دیگر شبد. جب یہ اندر داخل ہوتا ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. چوں بجا در رفت جا دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. معاملہ بدل جاتا ہے. پھر وہ جب ایک شخص کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے تو وہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. مشتاق یوسفی نے ایک کتاب میں بڑا زبردست ایک وہ جو ہے نا وہ قصہ لکھا. اس نے کہا کہ یہ جو انقلاب آتا ہے نا، تو کہ انقلاب باہر سے ٹھونس کے نہیں آتا ہے، انقلاب تو اندر برپا ہوتا ہے. وچے ہی ویڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہاڑے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. رب نے ہر شے تو ادھر رکھی ہے نا. تو وہ جو باہر سے انقلاب آتا ہے نا، وہ ٹھونسا ہوا انقلاب ہوتا ہے. تو مشتاق یوسفی صاحب نے وہ ضیاء دور کی مثال دی کہ ضیاء دور میں نماز کا بڑا اہتمام ہے جی. وہ نماز پڑھنے کے لیے جو نا وہ وضو خانے اور سارا سلسلہ، بڑے بڑے افسر بھی جناب بازو رس کے جناب جا رہے ہیں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب چونکہ ڈیوٹی ٹائم ہے زور کا سلسلہ ہوتا ہے، زور کی نماز وہ پڑھتے. تو مشتاق یوسفی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم تو نماز پڑھتے، ہمارے ڈرائیور پین جو ہے وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ تو مشتاق یوسفی نے بھی پھپتی کسی، اس نے کہا وہ اس لیے نہیں ملتے، وہ آپ کو جانتے ہیں. آپ کو جانتے ہیں کہ آپ زور پڑھ رہے ہیں، آپ نے اثر کوئی نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ آپ نے فجر بھی نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہی تھے نا. آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی، آپ نے صرف زور پڑھنی ہے. تو چونکہ یہ باہر سے ٹھونسا ہوا انقلاب ہے، جو ہی دباؤ ختم ہوتا ہے انقلاب ختم ہو جاتا ہے. اصل انقلاب تو وہ ہے جو اندر سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ قرآن پیدا کرتا ہے. اقبال کہتا ہے نا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. کوئی تفسیر کوئی ترجمہ یہ تیرے اوپر کوئی نہیں اثر کر سکتا جب تک قرآن مجید تیرے روح پر نہ اترے، تیرے دل پہ نہ اترے. چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ اندر داخل ہوتا ہے تو یہ پھر عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. جن صحابہ کرام کے دلوں پر یہ قرآن اترا ہے اور حضور کی زبان سے اترا ہے،
پھر ان صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قریب قریب پوری دنیا سے انقلاب کی لپیٹ میں آ چکی تھی. برا ہو یہودیوں کا، انہوں نے سازش کی، عبداللہ بن سبا اور اس کے حواری جو تھے وہ پھیل گئے، اور پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ قرآن کا انقلاب جو ہے اس نے قریب قریب 20 سالوں میں، صرف 20 سالوں میں، حضور کے وصال مبارک کے بعد صرف 20 سالوں میں قریب قریب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اقبال بھی کہتا ہے نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا. کیسر و کسرا بالکل پہ بندے خاک ہو گئے تھے، یعنی پوری دنیا میں کوئی طاقت تھی نہیں جو اسلام کو روک سکتی تھی پھیلنے سے، کچھ بھی نہیں تھا نا. کسرا شاہ ایران ختم ہو چکا، کیسر شاہ روم ختم ہو چکا، دو بڑی جو طاقتیں تھیں رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دونوں بالکل ختم ہو چکے تھے. اب تو انقلاب کے راستے کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن یہودیوں نے پھر جب وہ کہتے ہیں انٹرنل سیبوٹاج، اندر گھس کے انہوں نے پھر یہ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، پھر یہ فتنے نہیں رک سکے. پھر آپ دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، بلکہ 3 مرتبہ، اور بالآخر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا. جو بڑے ثبوت تھے، بڑے بڑے سپوت تھے، ستون تھے اسلام کے، ان سب کو ہٹا کے رکھ دیا گیا اور اس سیل رواں کو روکا گیا. وگرنہ یہ جو انقلاب تھا جسے قرآن نے برپا کیا تھا، اس نے تو 20 سالوں کے اندر اندر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اسلام نے پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور یہ اپنی اندر اتنی طاقت رکھتا تھا کہ کوئی اس کو روکنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ اندر کا انقلاب تھا. اب یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے رٹا لگا لیا. کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، قاری صاحب میرے بچے نے 6 کلمے بھی یاد کر لیے ہیں، نماز بھی یاد کر لی ہے، اتنی صورتیں بھی یاد کر لی ہیں، فلاں چیز بھی یاد کر لی ہے. وہ زبان سے ہم جو کہتے ہیں نا، وہ زبان پر تو چڑھ گئی ہر شے، لیکن وہی بچہ جب آگے جاتا ہے میٹرک کر کے، پھر اس کے بعد وہ باغی کیوں ہو جاتا ہے؟ انقلاب اندر نہیں آیا نا، زبان پر ہی آیا ہے. وہ زبان پر تو رٹا لگا لیا، لیکن وہ نور اندر داخل نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ماحول نہیں ملا. مسجد میں ملا، قاری صاحب نے دیا، گھر میں گئے تو گھر میں ماحول نہیں ہے. وہ جو کچھ کیا کرائے انہوں نے تو گھر میں جا کے سارا ضائع ہو گیا. تو اصل انقلاب وہ ہوتا ہے جو اندر سے اٹھتا ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ اتنا بڑا انقلاب قرآن مجید نے برپا کیا، اتنا بڑا انقلاب جو تاریخ انسانیت میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی ہے، کہیں بھی نہیں ملتی ہے. تو اسی انقلاب کے ساتھ صحابہ کرام کی پوری جماعت، جنہوں نے پوری دنیا پر اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا تھا، یہ قرآن کے صدقے کیا تھا. جو دوسری آیت ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے. موعظہ، موعظہ کسے کہتے ہیں؟ واعظ، ایسی بات کو جو دل کو نرم کر لے. واعظ کہتے ہیں نا واعظ کو، جو واعظ کر رہا ہے. میں واعظ ہوں، واعظ کر رہا ہوں، تو ایسی بات جو دل کو نرم کرتی ہے اسے موعظہ کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ دلوں کو نرم کرتا ہے. موعظہ. لیکن زمین اگر سخت ہے، بارشیں ہوتی رہیں، اس کے اوپر سے پانی بہہ کے نکل جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ہل چلا کے نرم کرتے ہیں تو پھر پانی کدھر جاتا ہے؟ پھر اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. تو یہی کام قرآن مجید کرتا ہے. قرآن مجید دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں کو پتھروں سے بھی، دل اگر پتھر ہو جائے نا تو اس سے زیادہ سخت دنیا میں کوئی شے نہیں ہے. پتھر بھی کچھ نہیں ہے. آپ فرماتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان یہودیوں کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے. او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں. يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کہ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اونچائی پر ہوتے ہیں، اللہ کی خوف و خشیت میں لڑکنا شروع کر دیتے ہیں. پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت موجود ہے.
لیکن اگر دل سخت ہو گیا نا، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا، اور اتنا سخت ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی شے اتنی سخت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن ہے جو اس کرست کو توڑ سکتا ہے۔ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے دلوں کے اوپر جو سختی ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے موعظہ ہے۔ یہ ایسی بات ہے، دیکھیں نا، اگر علم و حکمت سے بھری بات آپ کسی کو سنا دیں اور اگر دل سخت ہو تو وہ بات اثر نہیں کرے گی، لیکن اگر دل نرم ہوگا، دل کی زمین تیار ہوگی، تو جو بو گے وہی جو ہے وہ آپ کاٹنا شروع کر دیں گے، وہی فصل ہوگی کہ جو آپ بوئیں گے۔ تو ایک تو یہ نرم کرتا ہے، دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ شفاء، یہ دلوں کی شفا ہے۔ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، حب دنیا کی، حب مال کی بیماری، حب اقتدار کی بیماری، حسد کی بیماری، بڑے بڑے روگ دلوں کو لگے ہوئے ہیں، 10 نسلوں کے لیے کھانے کا مال پڑا ہوا ہے، پھر بھی لالچ ختم نہیں ہو رہی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں قرآن دور کرتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، تو یہ قرآن موعظہ ہے، واعظ ہے۔ یہاں پر بھی آپ کہیں گے بار بار اقبال کو لے آتا ہے، اقبال نے یہاں پر بھی بڑی ستھری تنقید کی ہے، واعظین پر بھی، صوفیاء پر بھی تنقید کی ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی رگڑا ہے۔ اقبال نے سیدھی بات کی ہے۔ اقبال کہتا ہے تو قرآن مجید سے منہ موڑے گا، سن، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، اگر تو مسلمان رہنا چاہتا ہے اور مسلمان ہی مرنا چاہتا ہے اور آگے مسلمان ہی ہو کے جانا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو سن، گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قرآن ناظرہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، آپ نے اگر مسلمان رہنا تو قرآن کے اندر غوطہ زن ہونا پڑے گا، قرآن کے حقوق سمجھنے پڑیں گے۔ گر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اور اقبال کہتا ہے صوفیاء کو، صوفیاء حق کو نہیں، یہ جو صوفی ہے نا ڈھونگی، ان کو کہتے ہیں صوفی پشمینہ پوش حال مست، اشراب نغمہ قوال مست۔ قوالی چل رہی ہے اور پیر صاحب بھی دھمال ڈال رہے ہیں اور پیچھے مرید بھی دھمال ڈال رہے ہیں، انہیں وجد آتا ہے قوالیوں پر۔ اللہ کا قرآن پڑھے تو کوئی وجد نہیں آئے گا، اللہ کا قرآن پڑھے تو کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، چلو یہ ہو جائے نا پھر بعد میں دھمال ڈالیں گے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، اشراب نغمہ قوال مست۔ عوام الناس کا حال کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں آتش شعر عراقی در دلش، ان کے دلوں میں شعر و شاعری گھس گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی رنگیلا سجیلا چھیل چھبیلا سا ہو اور سناتا رہے، ہم تھر دھنتے رہیں اور بس یہی سلسلہ چلتا رہے۔ آتش شعر عراقی در دلش، اس کے دل میں اجمی شعر سرایت کر گئے ہیں۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، ان کی محفلوں میں قرآن کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، ان کو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، قرآن پڑھا جائے پتہ چلتا ہے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن سے۔ در نمی سازت بقرآن محفلش، ہوا کیا؟ اب مولویوں کی باری ہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ دستاں زنو افسانہ بند، یہ جو واعظ ہے نا یہ بھی قصے سناتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، افسانے سناتا ہے، جھوٹے واقعے سناتا ہے، بس یہی کرتا ہے۔ معنی او پست حرف او بلند، اس کے معنی انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، ہاں البتہ الفاظ بڑے اعلیٰ استعمال کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، قاری صاحب نے واہ واہ کیا بات کی ہے جناب، معنی او پست حرف او بلند، لیکن وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ افسانے سنا رہے، کیسے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اور آگے اقبال نے کہا کہ از خطیب و دہل میں گفتارے ہو، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو۔ یہ خطیب بغدادی اور دہلمی کی وہ کتابیں، وہ حدیث کی کتابیں جن کی کوئی سند ہی نہیں ہے، ان سے امت کو تذکیر کرتا ہے۔ شاذ مرسل اور ضعیف روایات سے امت کو نصیحت ہو رہی ہے۔ واز کس سے ہو رہا ہے؟ شاذ مرسل اور ضعیف روایات سے ہو رہا ہے جن کی سند حضور سے پہنچ نہیں رہی، نہ حضور تک پہنچتی ہے نہ کسی اور صحابی تک پہنچتی ہے۔ ایسی روایات خطیب بغدادی سے اور دہلمی سے لے کے، میں یہ نہیں کہتا وہ کتابیں غلط ہیں، مطالعہ والی کتابیں ہیں، وہ نصیحت کرنے والی، واز کرنے والی کتابیں نہیں ہیں۔ تو ہمارا آج کا واعظ کیا کر رہے ہیں؟ از خطیب و دہلمی گفتارے ہوں، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں، وہ ان کی ضعیف شاذ المرسل روایات سے لوگوں کو واز کرتا ہے، اللہ کے قرآن سے کبھی واز نہیں کرتا ہے۔
हालांकि रब क्या फरमाते हैं, फज़क्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद, ए नबी अगर इनको नसीहत करनी है तो कुरान से करें। आप नसीहत के लिए तो कुरान उतरा है, अल्लाह ने कुरान को मौइज़ा करार दिया। और ये आज का 2 नंबर मौलवी क्या काम कर रहे हैं, ये लोगों को किससे कहानियों पे लगा रहे हैं। आपके लोगों की गलती नहीं है, इधर से ही मटीरियल ठीक नहीं पहुंच रहा आपको। आप लोगों के सामने कुरान और हदीस पढ़ा जाए, आप ये समझते हैं कि ये हमारे मकसद की चीज है। ये वो बात नहीं है जो हमने सुननी है, ये वो चीज नहीं है जो हम सुनने आए हैं। असल खिताब तो उस वक्त शुरू होगा जब कारी साहब इधर आएंगे, यहां से काम शुरू होगा। जब तक कुरान पढ़ा जा रहा है तो लोगों को कुछ भी असर, वजह यही है कि हमें वाइजीन ने यहीं पर जो है वो लगा रखा और इसी खाते में लगा रखा। अल्लाह का कुरान क्या है, मौइज़ा है, शिफा है। जब मौइज़त होगी यानी दिल नर्म हो गया और तमाम रोगों से शिफा मिल गई, आगे क्या है, वह हुदन, फिर हिदायत का नूर आता है। जब हिदायत का नूर आ गया तो फिर आगे अल्लाह की रहमतें मोमिनों के लिए हैं। तो ये देखिए कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद क्या था, और हम उसे सिर्फ हुसूल सवाब और इसाले सवाब का आला बनाए बैठे हैं और बस वही कर रहे हैं। और हमारा कुरान मजीद के साथ ये सलूक शब और रोज का है। तो भाइयों, अगर हमने यहां पर रुक करके अल्लाह की किताब की तरफ रजू नहीं किया, इस वक्त दुनिया में अपनी कैफियत देख लें, हम कहां पे खड़े हैं, हमारे हालात क्या हो चुके हैं, मुल्क में हमारा कबाड़ा क्या हो चुका है और कहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये बात ज़हन में रखें, जब तक हम अल्लाह के कुरान की तरफ पलटेंगे नहीं, लौटेंगे नहीं, कुरान के जरिए अपने अंदर इनकलाब पैदा नहीं करेंगे, ये यकीन रखें ये हालात कभी तब्दील होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कलाम से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले इस कुरान मजीद की रीडिंग ठीक करनी है। हम तजवीद की बड़ी नाकदरी करते हैं, बड़ी नाकदरी हमने की है। तजवीद को हम समझते ही नहीं है, ये कुछ है, इसको रहने ही दे। अब देख ले, कई ममालिक हमारे ऐसे हैं कि जहां पर हर तीसरा बंदा बेहतरीन कारी है, और हमारे यहां बेहतरीन कारी जो है वो तलाश करना ऐसे है कि जैसे कोई सहरा में कोई पानी तलाश करना है। वो बेहतरीन कारी ऐसे मिल जाएंगे, रस्मी कारी बहुत से मिल जाएंगे, बज़ाहिर कारी होंगे, अंदर से कोई कारी वाली बात नहीं होगी उनकी। या कारी साहब आप कह लें उनको, तो कारी साहब कहने से तो कारी नहीं बनेंगे, उनके पास तो कंप्लीट वो इल्म होगा तो तब ना। तो हमने ठीक तरीके से तजवीद की नाकदरी की है, अब इसकी कदर करें। मैं हर बार आता हूं तो आपको यही दावत देता हूं, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है, वक्त निकालें। कारी साहब के पास जिस जोशो जज्बे से आते हैं वो जोशो जज्बा थोड़ा है, उससे भी ज्यादा जोशो जज्बा लेके आए, ज्यादा वक्त लेके आए, कुरान मजीद की अजमतें तब नसीब होंगी। तो सबसे पहले कुरान मजीद की रीडिंग है वो ठीक करें। ये कुरान का पहला हक है जो आप पर लाजिम है। अगर आपने ये हक अदा नहीं किया तो आपका गिरबान होगा और कुरान के हाथ होंगे, और कुरान शिकायत करे। अच्छा, कुरान तो शिकायत करेगा, मैं पहले भी अर्ज करता, हुजूर भी शिकायत करेंगे फिर आप। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, इसने तो कुरान छोड़े रखा है, मैं इसकी शिकायत मैं तेरी बरगाह में कर रहा हूँ। तो हुजूर अपनी उम्मत की शिकायत कुरान के मुतल्लिक क़यामत के दिन करेंगे, शफाअत नहीं करेंगे, शिकायत करेंगे। अगर हमने कुरान के हकूक अदा न किए तो सबसे पहला हक क्या हुआ, कुरान मजीद की रीडिंग ठीक करनी है। जब आपने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया, सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद आप उसको, इसके मानी, मफाहीम, मतालिब इसकी तरफ आएंगे, इसको समझना शुरू कर दें। फिर तीसरा जीना इस पर अमल का है, और चौथा जो दर्जा है, जो चौथा हक कुरान का है, उसको पूरी दुनिया तक फिर फैलाना भी आपने होगा। ये कुरान जब अंदर दाखिल होगा तो फिर आप चैन से नहीं बैठेंगे, ये नूर तमाम सीनों में मुंतकिल करेंगे। कारी साहब की तड़प देख के आपको अंदाजा नहीं होता है, यूं तड़पते रहते हैं, आपको बुलाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है जो मेरे पास है मैंने आगे पहुंचाना है इन तक। तो इसलिए कुरान मजीद को सबसे पहले ठीक पढ़ें, फिर समझें, फिर उस पर अमल करना है, और चौथा और आखिरी दर्जा यह कि फिर इसका पैगाम पूरी दुनिया तक आपने पहुंचाना है। ये कुरान मजीद के 4 हुकूक, ये मुझ पर और आप पर फर्ज हैं, ऐसे फर्ज हैं जैसे रोजाना की नमाज फर्ज होती है। जिस तरह नमाज में कोई छूट नहीं है ना, इसी तरह इन फराइज में भी कोई छूट। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह, आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।